شیخ آپ نے نا ایک اسٹریم میں اس سے پہلے ایک بات بولی تھی نماز کے ریلیٹڈ کہ جو انسان بے ہوشی کے ہوش میں یا پاگل پن ہے یا وہ نیند کے ہوش میں ہو، اگر وہ مطلب جیسے کہ فجر کے ٹائم اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ اٹھا صبح اور تو اس کی نماز قضا ہوگی، تو وہ اگر قضا اس کو نہیں کرے گا، مطلب آپ نے ایسے بتایا تھا۔ اور ابھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بتائی کہ وہ سو گئے تھے، اب بلال رضی اللہ عنہ وہ بھی سو گئے تھے، تو پھر آپ نے بتایا کہ بعد میں وہ سنت بھی پڑے گا ساتھ میں اور قضا بھی کرے گا، تو اس کا مطلب تھوڑا سمجھا دیجیے۔ دیکھیے آپ جو ہے کنفیوز ہیں اس مسئلے کو لے کر۔ بے ہوش ہونا، پاگل ہونا الگ بات ہے، سو جانا الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ مت ملائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ اگر کوئی بھول جائے یا سو جائے، نماز کا وقت نکل جائے، تو جب وہ بیدار ہوگا یا جب اس کو یاد آئے گا اس وقت وہ نماز پڑھے گا۔ تو سونا اور بھول جانا الگ بات ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا، کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا تو جب ہوش میں آئے گا تو کیا وہ نماز کو قضا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بے ہوش ہونے کی بھی ایک تو قسم یہ ہے کہ وہ علاج کروا رہا تھا، اس کو انجیکشن دیا گیا، آپریشن کرنا ہے، اس کا انجیکشن دیا گیا، بے ہوش کیا گیا۔ ایک بے ہوشی تو یہ ہے، ایک بے ہوشی وہ ہے جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، بے ہوش ہو گیا کسی وجہ سے۔ تو اگر وہ بے ہوشی جو اس کے اپنے خود اپنے عمل سے ہوئی تھی، اس بے ہوشی میں جتنی نمازیں اس کی چھوٹی ہیں سب کا قضا کرے گا وہ۔ اور وہ بے ہوشی جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، چاہے وہ بے ہوش ہونا ہو یا پاگل ہو جانا ہو سکتا ہے 2-4 دن کے لیے کوئی آدمی پاگل ہو جائے، تو جو چیز اس کے اختیار کے بغیر ہوئی تھی اس چیز کی اس میں قضا نہیں کرے گا۔ حالانکہ اختلافی مسئلہ ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ قضا کرے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس بے اختیار وہ بے ہوش ہوا ہے، اس کے اپنے عمل سے نہیں ہوا ہے، تو قضا نہیں کرے گا۔ اور اگر اپنے عمل سے وہ بے ہوش ہوا، جیسے مان لیجئے کوئی آدمی شراب پی لیا اور بے ہوش ہو گیا یا ہوش کھو بیٹھا، تو بھائی شراب تو اس نے خود پیا تھا نا، اپنے عمل سے ہوا بے ہوش، تو ایسی صورت میں اس کی نماز معاف نہیں، اس کو قضا کرنی ہوگی۔ تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا شیخ کہ جو ہم نے اپنے لائف میں جو نماز چھوٹی ہے ہم سے زندگی میں 5 سال 6 سال 7 سال جو پہلے نماز نہیں پڑھی، تو اس کو بھی ہم مطلب ادا کر سکتے ہیں؟ قضائے عمری جس کو کہتے ہیں لوگ۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جب آدمی مکمل طور سے نماز پڑھ ہی نہیں رہا تھا، تو اس میں تو علماء کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ ایسا آدمی مسلمان ہی نہیں تھا۔ جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا وہاں سے آپ اسلام میں داخل ہوئے اس قول کے مطابق، تو ایسی صورت میں جب حالت کفر میں تو اس نماز کو قضا کرنے کے لیے کہا ہی نہیں جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو دوسرا قول ہے کہ تارک صلاۃ کافر نہیں ہے، اگر اس قول کو بھی لیں تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، اتنی نمازوں کا قضا کرنا یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تیسری ایک بات، علماء کی ایک جماعت کا جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑ دے رہا ہے اور نماز کا وقت نکل گیا، جان بوجھ کر کے وقت نکال دیا، تو اس کی قضا کرنے سے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال قضائے عمری یہ نہیں ثابت ہے۔ قضائے عمری جہاں سے آپ کو احساس ہوا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، وہاں سے آپ نماز پڑھیے اور جو گزر چکا ہے اس کے لیے توبہ کیجیے۔